کیا سوچ کر جو ہے وہ آپ نے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کی؟ میں پارٹی کا بانی کارکن ہوں، نظریاتی کارکن ہوں. یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ مجھ پہ اعتماد کرے گی اور گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، عام آدمی کا، مزدور کا بیٹا ہوں. اور کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نعرہ دیا تھا کہ اپنے رہبر خود چنو، میں اس امید پہ کہ لوگوں نے میرے خیال میں یہ جو میرا استقبالیہ ہوا ہے اور جو جلسہ ہوا ہے اس میں لوگوں نے میرے خیال میں سینسا کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کر دیا ہے اور کافی تعداد میں، بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو اتنی تعداد میں جتنے بھی عوام نکلے ہیں، کیا یہ سارے آپ کے ووٹرز ہیں، آپ کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ جی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کرپٹ سسٹم سے اور یہ جہاں پہ جو دو نمبری ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے ووٹ لے کر ان کا جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ستائے ہوئے لوگ تھے بیسیکلی. اور یہ 100% مجھے ووٹ دیں گے. انہوں نے اپنی جیب سے یہ جو اتنی گاڑیاں نکلی ہیں اپنی جیب سے کرایہ دے کر وہ نکلے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی نئے چہرے کو آزمانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آزمائے ہوں کو وہ آزمانا نہیں چاہتے. آپ کے پاس منشور کیا ہے جو آپ کو عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں، اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ میں ایک لینڈ سلائڈ جو ہے وکٹری جو مجھے ملے گی انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے میں بہت بڑی مطلب یہاں پہ اعلان اور وعدے کروں کہ یہ کر دیں گے، وہ تبدیل بدل دیں گے. اس سے زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے لوگوں کو آزاد کروں گا، اداروں کو آزاد کروں گا کہ ادارے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر سکیں. لوگوں کو جو ہے وہ جو پلیٹ فارم آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے جو بیوروکریسی کے جو جتنے بھی مطلب دفاتر ہیں وہاں پہ ان کی رسائی کو آسان بناؤں گا. اسمبلی کے اندر جا کے ایک قانون پاس کرواؤں اور وہ قانون جو راستہ روکنے کا جو ہے اس کی میں روک تھام کروں. یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جا کے جتنے بھی میرے کولیگز ہوں ان کو میں اس بات پہ ایگری کرواؤں کہ یہ جو راستوں کا قانون ہے، جو راستے بند ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یہاں سے نہیں گزر سکتا، وہاں سے نہیں گزر سکتے، سب سے پہلے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر تعلیم اور صحت اور صاف پانی اور جو نوجوانوں کے لیے جو سہولیات اس حلقے میں موجود نہیں ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، ان پہ میں توجہ دینا چاہتا ہوں. کیا وہ لوگ جنہوں نے اس حلقے کو لوٹا عرصہ دراز سے، ان کے احتساب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے اور ہم جہاں تک جا سکے احتساب ہے ہماری، اس کو فعال بنانا جو ہے یہ وقت کی اشد ضرورت ہے. کہ آزاد کشمیر بالخصوص یہاں تحصیل سیسا کے اندر اپوزیشن کدھر ہے؟ آپ کا تعلق بھی اپوزیشن جماعتوں سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، مسلم کانفرنس کا تعلق بھی اپوزیشن جماعتوں سے ہے، لیکن آج تک حلقے کے اندر بدقسمتی سے 1% بھی اپوزیشن نہیں ہوئی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ اپوزیشن کا کردار کدھر ہے یہاں؟ سر میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ میں یہ برملا کہوں گا بغیر کسی جھجک سے کہ پچھلے 4.5 سال، 4.5 سال اپوزیشن کا کردار جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہی ہیں. اس میں مشاورت نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے. اور جتنے بھی ہم مطلب ایک پارٹی سے ہم 8 امیدوار ہیں، ہم 8 امیدواروں کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہماری فل فور میں آپس میں میٹنگ کرنی چاہیے یا فون پہ رابطہ کرنا چاہیے. اور جو باقی پیپلز پارٹی ہے یا مسلم کانفرنس ہے یا دوسرے رات جتنی بھی پارٹیاں ہیں، TLP یا جو بھی ہے، سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اور جو حکومت ہو اس کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور اگر ہماری حکومت آئی، ہم کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کریں، PTI کی حکومت آئے گی انشاءاللہ. اگر نہیں ہے PTI کی حکومت آنے والی ہے، میں اپوزیشن کو کھل کے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، ہم سے پوچھیں، ہم پہ سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. کس قدر مطمئن ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنائے گی اور کتنی سیٹیں لے پائیں گے آپ؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ جس طرح ہمارے آپ کے سامنے ہے گلگت بلتستان کا جو ہے آزاد امیدوار بھی ہمارے جیت کے 7-8، اسی طرح ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں. جس جماعت کے 8 امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں، 10 امیدواروں نے، تو وہاں آپ خود بتائیں پھر کہ ہم کس جگہ سے جو ہے مضبوط نہیں ہیں. ہر جگہ سے ہم انشاءاللہ مضبوط ہیں. ابھی ایگزیکٹلی میں آپ کو سیٹیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ ابھی مزید لوگوں نے شامل بھی ہونا ہے اور پھر ہم ایک ورک آؤٹ کر کے جو ہے میں بتا سکتا ہوں کہ ہماری سیٹیں. حلقہ سیسا کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ مزید کوئی وکٹیں گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کوئی بڑے لیڈرز وغیرہ دوسری جماعتیں چھوڑ کر آپ کی طرف آنا پسند کریں گے یا آ رہے ہیں؟ مجھے ابھی بھی امید میں رکھتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ آئیں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو جتنی ہماری جماعت آج مضبوط ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی سینسا میں بھی. بالفرض ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں واپس ووٹرز کے پاس ہوں. تو اس کا مطلب یہ آپ آزاد امیدوار تو نہیں لڑنا چاہتے؟ میں آزاد امیدوار بذات خود نہیں لڑنا چاہتا. اچھا بابر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے،
لوگ یہ کہتے ہیں، کل بھی یہاں ڈسکس ہو رہی تھی کہ 4 سال جو ہے جیسے کہ آپ ہو گئے، محمود ریاض صاحب ہو گئے، سردار رزاق صاحب ہو گئے، چودھری محمد اخلاق صاحب ہو گئے، ان کے پاس بھی وہاں کا پاسپورٹ ہے، آپ باہر ہوتے ہیں، تو جیسے ہی الیکشن کا کوئی سیزن وغیرہ آتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں مطلب الیکشن لڑنے کے لیے. اس پر آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح آپ سیٹسفائی عوام کو کور کس طرح کرنا چاہیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی مطلب مالی لحاظ سے کہیں کہ بہت بڑا تگڑا خاندان ہے یا ہمارا قبیلہ کہ ہوتا ہے نا، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبیلوں نے اپنے امیدوار جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو میرا تو اتنا بڑا قبیلہ مالی لحاظ سے تگڑا بھی نہیں ہے، تو نہ کوئی اس طرح کا زیادہ، کیونکہ سیلف فائنینس جو ہے اس پہ سیاست کی ہے اس وقت تک. اب جو ہے میں نے یہ جو پچھلے میرے کچھ وقت ضائع ہوا ہے، میں ضائع ہی کہوں گا برطانیہ کے اندر، جو میں ہلکا میں ٹائم نہیں دے سکا ہوں فائنینشلی طور پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن آگے سر پہ آگے تھے. تو میں نے اس بار پورا پروگرام بنایا ہوا کہ الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ پارٹی بھی مجھ پہ اعتماد کرے گی. تو اس بغیر فائنینس کے جو الیکشن نہیں لڑا جاتا ہے. ایک بات جہاں تک تھانہ کچہری کا تعلق ہے، وہ میرے بھائی شکیل عوان صاحب اور اقبال مہندی، بے شک وہ دوسری پارٹی میں تھے لیکن اس حوالے سے انہوں نے بڑا تعاون کیا. آج تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی. انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا کہ پیچھے حلقے میں کسی ایک ووٹر کو بھی اگر تھانہ کچہری میں ستایا گیا ہو میرے ووٹر کو، تو میں آج جواب دینے کے لیے اسی پروگرام میں آ کے وہ میرا ووٹر بھی اسی پروگرام میں آ جائے اور میرے سامنے بیٹھ کے شکایت کرے کہ آپ ادھر موجود نہیں تھے تو ہمارے ساتھ پیچھے یہ زیادتی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں فل ٹائم یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب کے بعد مجھے جو اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی ہے، میں برطانیہ میں رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں. یہاں سے آگے جو ہے انشاءاللہ میں حلقے میں موجود رہوں گا اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی.